والسلام کے حوالے سے فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا تو اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے اپنی روح کو مریم کی طرف بھیجا۔ تو روح سے مراد یہاں جبریل امین علیہ السلام، آپ نے تو ویسے 12 سنا کہ روح الامین، تو روح الامین جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی حضرت جبریل علیہ السلام ہی مراد ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنی روح یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ حضرت مریم کے پاس پورے بشر بن کر آئے، پورے بشر بن کر آئے۔ فَتَمَثَّلَهَا، وہ صورت بشری میں آئے۔ اب دیکھو یہ قرآن ہے، بتاؤ جبریل نوری ہیں یا بشری؟ بولے تو صحیح نا، ثواب ہوتا ہے، کیونکہ یہ میری بات تو نہیں نا، یہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں۔ تو نور اور بشر، جبریل کیا ہیں؟ اور نوری فرشتوں کے سردار جبریل ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ پورے بشر بن کر آئے، وہ پورے اس سے ایک چیز تو واضح ہوئی کہ نور اور بشر متضاد نہیں ہے، نور اور بشر ایک دوسرے کے خلاف نہیں۔ اگر نور بشریت کے خلاف ہوتا تو جبریل پھر بشر بن کے نہ آتے، جبریل بشر بن کے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں، جیسے کہتے ہیں یہ ملا کی بات ہے، ملا بھی قرآن کی بات کرتے ہیں اور اللہ نے کہا ملا کی پیروی کرو، کس کی؟ لیکن علماء حق کی پیروی کرو، علماء حق کے پیچھے چلو، علماء حق کو مانو۔ یہ جو کچھ بھی ہم تک پہنچا ہے علماء حق کے ذریعے پہنچا ہے، تو علماء حق کے پیچھے چلنے کا اور علماء حق کی بات ماننے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے چلنا رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر وہ چلتے رہے حضور کے پیچھے تو ہم بھی ان کے پیچھے چلیں گے، تو علماء حق ہیں، اور علماء حق کا کہنا رب کا کہنا ہے۔ تو علماء حق، اب دیکھو فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو جبریل نور ہیں اور بن کے کیا آئے؟ بشر۔ تو پتہ چلا نور اور بشر یہ ضدیں نہیں ہیں، اگر یہ ضدیں ہوتی تو پھر جبریل بشر بن کے نہ آتے۔ حالانکہ آپ سب کو معلوم ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے بھی صورتیں بدلتے ہیں، فرشتے بھی صورتیں بدلتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، اور شیطان بھی صورتیں بدلتے ہیں، شیطان بھی اللہ نے ان کو بھی اختیار دے رکھا ہے۔ لیکن دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کی بات سن کر جنہوں نے پگ بھی رکھی ہوتی ہے، اور وہ کوئی شیخ الحدیث کہلا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کوئی شیخ القرآن کہلا رہا ہوتا ہے، اور وہ ممبر پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ آمنہ کے لال کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جس کا نام علی ہو، جس کا نام محمد ہو، انہیں تو کچھ اختیار نہیں، اور فرشتوں کو اختیار ہے، فرشتوں کو اختیار ہے، اور جنوں اور شیطانوں کو اختیار ہے۔ ابھی میرا یہ موضوع نہیں، اس کو کھولوں تو یہ کھلتا جائے گا، لیکن میں اشارہ کرتے جا رہا ہوں کہ وہ فرشتے صورت بدل سکتے ہیں، ان کو رب نے اختیار دے دیا تو شرک کوئی نہیں، اور جن شکلیں بدل سکتے ہیں، جنوں کو اختیار دے دیا، شرک کوئی نہیں۔ اور اگر رسول اللہ کا اختیار مانے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، زبان مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے، وہ مانے تو شرک ہو جاتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کون سی توحید ہے تمہاری؟ یہ کون سی توحید ہے کہ فرشتوں کے لیے اختیار مانے تو شرک نہ ہو، اور جنوں کے لیے مانے تو شرک نہ ہو، اوروں کے لیے مانے تو شرک نہ ہو، اور تم انگریزوں کے لیے مان لو تو شرک نہ ہو، اور ہم رسول اللہ کے لیے مانے جس پہ مہر بھی رب نے لگائی ہو اور رب کے مصطفیٰ نے، یہ شرک ہو
جاتا ہے، ایسی توحید کو اپنے پاس رکھو۔ توحید یہ ہے جب غلاموں کو اور خادموں کو رب نے اختیار دے رکھا ہے تو جن کے صدقے ساری کائنات بنائی ہے اس کو کتنا اختیار دے رکھا ہوگا۔ یہ میرے پاس وقت نہیں ہے وغیرہ اس کو کھولوں اور آیات بتاؤں کہ حضور کو کتنا اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن اشارہ کرتے جا رہا ہوں۔ تو جبریل صورت بشری میں آپ کو پتہ ہے نا، جی جبریل کس کی صورت میں آتے؟ بشری صورت میں، اور کبھی جبریل امین حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ کن کی صورت میں؟ وہ حضرت داہیہ کلبی بڑے خوبصورت تھے، حضرت داہیہ کلبی بڑے خوبصورت تھے۔ شاید میں نے جو پڑھا یا سنا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے اسلام لانے سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ آپ پردہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یا اسلام کے بعد یا پہلے آپ پردہ کرتے تھے؟ کیوں؟ کوئی عورت دیکھ کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، عورت دیکھ کے گمراہ نہ ہو جائے۔ اتنا حسن تھا حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے سامنے بٹھاتے تھے اور ان کا چہرہ دیکھتے تھے۔ اتنے خوبصورت تھے تو حضور خوش ہوتے تھے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آمنہ کے لال سامنے بٹھا کے دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک میں جبریل میرے محبوب کو داہیہ کلبی اچھے لگتے ہیں، ان کا چہرہ خوبصورت لگتا ہے، اس لیے جبریل تو بھی داہیہ کلبی کے شکل میں میرے محبوب کے پاس جاؤ۔ تو حضرت جبریل کبھی کبھی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں بھی آتے تو صحابہ کہتے ہم پہچان نہ کر پاتے کہ جبریل کون ہے اور داہیہ کلبی کون ہے۔ اب یہ بتا رہا ہوں فاطمہ صلی اللہ بشرا سویہ، تو کیا نورانیت میں فرق پڑا؟ جب وہ داہیہ کلبی رضی اللہ کی شکل میں آئے پھر بھی تو انسانی شکل میں آئے، اور جب مریم علیہ السلام کے پاس تو رب کہتا ہے فتح صلی اللہ انسانی شکل میں آئے فتح صلی اللہ، تو پتہ چلا نور اور بشر ضدیں نہیں، اندر خراب ہے اس لیے ضدیں لگتی ہیں، اور اگر نور ہو تو کوئی ضد نہیں۔ جب فرشتہ نورانی ہو کے صورت بشری میں آ سکتا ہے تو آمینہ کے لال کیوں نہیں نورانی ہو کے بشری صورت میں آ سکتے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں مسئلہ ہے تمہیں؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں کہ وہ نورانی ہو کے بشری صورت میں آ جائے؟ اور جب ہم کہیں آمینہ کے لال بھی نور ہیں لیکن آئے لبادہ بشریت میں ہیں، اگر نور بن کر آتے تو نظام کیسے بنتا، کیسے کھاتے، کیسے پیتے، ہمیں کیسے ڈنگ آتا کھانے پینے کا، ہمیں کیسے ڈنگ آتا چلنے اٹھنے کا، ہمیں کیسے ڈنگ آتا تجارت کا، ہمیں کیسے ڈنگ آتا چلنے کا، کیسے ڈنگ آتا اپنے ازواج کے ساتھ تعلقات کا، اپنے ماؤں کے باپوں کے ساتھ تعلقات کا، یہ نظام کیسے بنتا؟ کیونکہ فرشتہ نظر ہی نہیں آنا تھا، نہ فرشتے نے گانا تھا، نہ فرشتے نے اٹھنا تھا، نہ اس نے بیٹھنا تھا، نہ کھانا نہ پینا نہ شادی نہ اولاد نہ یہ سسٹم، تو پھر نظام کیسے بننا تھا؟ تو اللہ پاک کا یہ عادت ہے کہ مالک جب کسی کو بھی بھیجے بندوں کی اصلاح کے لیے، بشر کی اصلاح کے لیے، تو پھر فرشتہ بھی ہو، اگر فرشتے کو بھی بھیجنا چاہے تو پھر بھی مالک اسے بشری صورت میں بھیجے گا۔ کیوں؟ اس لیے یہ تربیت بشریتوں کی بشروں کی کرنی ہے، تربیت انسانوں کی کرنی ہے، تو پھر ان کے لبادے میں بھیجیں گے تو پھر وہ عمل کریں تو بشروں کے لیے نمونہ بنیں گے، تقلید بنیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو نور تھے لبادہ بشریت میں بھیجا تاکہ محبوب آ کر نظام دیں۔ آپ اس کو سمجھیں کہ نہیں؟ یہ عجیب لوگ ہیں۔ حضور اس لیے آئے، اس لیے انہوں نے کہا نا کیوں نہیں فرشتہ اتارا؟ تو اللہ پاک اگر ہم فرشتہ بھی اتارتے نا تو ہم بشری صورت میں اتارتے، فرشتہ بھی نازل فرماتے تو ہم بشر بنا کے بھیجتے، کیونکہ بشروں کی تربیت کے لیے بشر چاہیے، بشروں کی تربیت کے لیے بشر چاہیے۔ نورانی تو اس سے پاک ہیں، اس لیے حضور نور اور نور کو لبادہ بشریت میں ڈالا۔ جب جبریل کا نور بشریت یہ متضاد نہیں ہو سکتے تو پھر تو آمنہ کے لال کے نور و بشری میں تضاد کیوں تجھے نظر آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اندر خراب ہے، ایک کے لیے تو تم مانو اور رسول اللہ کے لیے نہ مانو، یہ کیسا انصاف ہے؟ انصاف نہیں ہے بلکہ بغض ہے۔ جس کے اندر محبت ہو اور ایمان ہو وہ کہے گا جب خادم نور ہو کے بشر بن کے آ سکتا ہے تو پھر آقا کیوں نہیں نور ہو کے بشر بن کے آ سکتے؟ تو یہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ لیکن یہ دیکھو فاطمہ صلی اللہ، کیا فاطمہ صلی اللہ، یہ مثل ہے، مثال جو ہے نا مثال، اور ایک ہے مثل اور ایک ہے مثال۔ اب میں اس شخص کا نام نہیں لینا چاہتا اور مجھے پسند بھی نہیں ایسے گندے کا نام لینا، وہ آج بھی کلپ اس کا موجود ہے، تو آپ کو پتہ تباہی ہو گئی ہے، یہ میڈیا نے تباہی کر دی ہے، آگے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اتنے پیارے عقیدے